بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ عرض کیا گیا تھا پچھلی اتوار کو، پچھلی پیر کی مجلس میں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس میں ایسے حالات آئیں گے جو حالات مزاج کے خلاف ہوں، طبیعت کے خلاف ہوں، چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی امتحان لیا۔ الانبیاء اشد ابتلاء، انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ امتحان میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اور نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنا نیکی میں مرتبہ زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا بڑا امتحان ہو۔ بس ٹھیک، وہاں ذرا مستورات میں پوچھ لیں آواز کیسی، یہ بیچ والا اسپیکر کھولیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بہت انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم آپ کو امام بنائیں گے۔ بڑے بڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام پر آئے، آگ میں ڈالا گیا، اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، اور باپ نے دھمکی دی کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، اور گھر سے نکال دیا۔ یہ باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ نمرود نے عراق سے نکالا اور شام آ گئے۔ شام میں اللہ کا حکم آیا کہ شام چھوڑ کے آپ مکہ آ جائیں، مکہ آ گئے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا بیٹا ذبح کریں۔ ایک بیٹا 80-90 سال تک دعا مانگتے رہے، 90 برس کی دعا کے بعد پھر ایک بیٹا دیا، اکلوتا بیٹا، کوئی اولاد اور نہیں، اور اس کو ذبح کرو۔ کسی اور کو کہتے تھے کہ بھئی اس سے ذبح کرا لو، وہ آسان تھا، لیکن خود اپنے ہاتھ سے، اپنے سامنے، اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا کتنا بڑا امتحان۔ پھر فرمایا بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا اس کو چھوڑ دو، اور آس پاس کوئی پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا، کپڑے کا کوئی انتظام، چھوڑ دی۔ تو یہ بڑے بڑے امتحانات ان پر آئے، اس پر میں وہ کامیاب ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان کی اولاد میں سے نہیں آیا، کوئی نبی ان کی اولاد سے باہر نہیں آیا۔ تو امتحانات کی جگہ ہے یہ دنیا، آزمائشوں کی جگہ ہے، حالات آئیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کے ساتھ بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور انسان اس دنیا میں سہولت چاہتا ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کی وہ تمنا کر رہے؟ ایسا نہیں، اس کی ہر تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، ہر تمنا مرنے کے بعد جنت میں پوری ہو، وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے تمناؤں کو پورا کرنے کی۔ تو کبھی کوئی چیز نہ ملے تو یوں اپنے آپ کو سمجھائے۔ آواز نہیں آتی مستورات میں، آواز نہیں آتی، وہ کہاں ہے؟ فضل کہاں ہے؟ مستورات میں آواز۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کر رہے؟ ایسا نہیں۔
تو دنیا میں اگر کوئی چیز مل جائے اس کو امتحان سمجھے کہ وہ عارضی ہے، چند دنوں کے لیے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے۔ کل من علیہا فان، جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے کے لیے بنا ہے۔ یہاں کی عزت باقی نہیں، یہاں کی شہرت باقی نہیں، یہاں کا مال، یہاں کا غم، یہاں کی صحت، یہاں کی جوانی باقی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جنت میں ہر چیز باقی ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو انسانوں کے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، آج ہے کل نہیں، انسان بھی ختم ہو جائے گا، ہم سب ختم ہو جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد ہم سب زمین میں پڑے ہوئے ہوں گے، مٹیوں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ ہارون رشید کا بیٹا بڑا نیک تھا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اور قبرستان جاتا تھا، گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتا تھا اور قبر والوں سے کہتا تھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم نہیں بتا سکتے، تم بھی ہمارے طرح ہنستے تھے، کھیلتے تھے، جوانی کا زور تھا، عیاشی کی زندگی تھی، اب کیا ہوا بتاؤ۔ جب تم مرے تو تمہیں کیا کام آیا؟ وہ نمازیں کام آئیں، وہ روزے کام آئے، وہ حج کام آیا، وہ دعوت کام آئی، وہ تبلیغ کام آئی، وہ قرآن کی تلاوت کام آئی، وہ اللہ کا ذکر کام آیا، وہ نیکیاں کام آئیں، اچھے اعمال کام آئے۔ تو جا کے قبرستان میں وہاں جا کر کے اس کو بند کر، قبرستان جا کر کے وہ بیٹھا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ تم بتاؤ مجھے، پھر کہتا تھا کہ تم نہیں بتا سکتے، تمہیں تو جیسے تم چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، اس لیے کبھی آدمی پریشان نہ ہو کہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، بدلتے رہیں گے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر ایسے دن لائیں گے کہ جو بدلتے رہیں گے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور احد میں 70 شہید ہوئے، تو صحابہ کو غم تھا، اللہ نے تسلی دی، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ ہمارا دنیا کا دستور ہے کہ ہم دنیا کے نظام کو بدلتے رہتے، کبھی ان کے مارے جائیں گے، کبھی تمہارے مارے جائیں گے، ہاں وہ مارے گئے وہ جہنم میں گئے اور تمہارے والے جنت میں چلے گئے۔ تو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ حالات ایسے آئیں گے، اس لیے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنے آپ کو یوں سمجھائے یوں ہی میری مقدر میں لکھا ہوا تھا، یوں ہی میری مقدر میں۔ ایک ساتھی میرے پاس آئے، کل پرسوں کی بات ہے، کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگے کہ لوگ پیسے کھا گئے، مال لیا ہے، پیسے نہیں دے رہے ہیں، پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں، اور میں پریشان ہوں، مجھے بہت بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جس آدمی نے آپ کا پیسہ لیا ہے، اگر آپ کی مقدر میں وہ پیسہ ہوگا تو آپ کو ضرور ملے گا دنیا میں، ورنہ آخرت میں ضرور ملے گا، اور آخرت میں بہت ملے گا۔ جب آخرت کا دن ہوگا تو اس وقت تو آپ کی ضرورت سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ضرورت مند آپ آخرت کے دن ہوں گے، اس دن زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس دن آپ کی وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوں گی، ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو اس کی نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو آپ کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ آپ کا کیا نقصان ہے؟ جس شخص نے کسی کو قتل کیا، قاتل کا نقصان ہے، مقتول کا نقصان نہیں ہے، سارق کا نقصان ہے، جس نے چوری کی ہے اس کا نقصان ہے، جس سے چوری کی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی قسمت میں یہ چیز نہیں تھی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے۔ حضرت حاجی میاں جی نور محمد، حضرت حاجی امداد اللہ کے شیخ تھے، تو اللہ والے آدمی تھے۔ اس زمانے کے اندر جو پیسے ہوتے تھے وہ اشرفیوں کی شکل میں ہوتے تھے، درہم، دینار، سونے چاندی کی شکل میں۔ تو ایک تھیلی میں، جیسے یہ ایک تھیلی سی ہے، ایسی تھیلی میں پیسے رکھ کے ہاتھ میں لے جاتے تھے۔ کوئی دکاندار سے چیز خریدتے، وہ کہتے جی اتنے پیسے ہو گئے، تو اس کو تھیلی دے دیتے کہ تم خود نکالو، خود حساب کرو، میں نہیں نکالوں گا، یہ وقت میں اللہ کے ذکر میں لگا، تم بتاؤ کتنے پیسے ہو گئے، پھر میں بتاؤں، پھر واپس کرو، یہ تھیلی لو اور اس میں سے نکالو، جو یہ وقت ہے یہ میں ذکر میں گزاروں گا، یہ میں ذکر کر لوں گا، اللہ کو یاد کر لوں گا۔
تو وہ دکاندار بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ والے آدمی ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، تو ان کو پیسے دیے، انہوں نے واپس لے کے، اور حضرت تھیلی واپس گھر لے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک چور اور چکا آیا اور اس نے وہ تھیلی ہاتھ میں لے لی۔ حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ میری قسمت میں ہوگی تو مل جائے گی، گھر چلے گئے۔ وہ گھر پہنچے تو چور پیچھے سے آ گیا گھر اور کہنے لگا کہ جی مجھے معاف فرما دیں، تھیلی واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میں آپ کے پیسے لے کے چلا تو مجھے آگے کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے، کہیں جاؤں بند ہے، ہر طرف راستہ بند ہے۔ تو مجھے سمجھ گیا کہ بھئی تو کوئی اللہ والے ہیں، ان کا حلال مال ہے، اس لیے جو ہے نا میں جو ہے وہ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ پیسے واپس لے لیں۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تو اسی وقت یہ نیت کر لی تھی کہ آپ ضرورت مند ہوں گے، آپ کی ہدیے کی نیت ہم نے کر، آپ لے جاؤ، یہ پیسے ہم واپس نہیں لیں، لے جاؤ آپ کے ہو۔ ایسے ان کے دل دنیا کی محبت سے خالی تھے، دنیا کے لیے کیا پریشان ہو رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ، یہ ساری دنیا، اس کا پیٹرول، اس کا سونا، اس کی چاندی، اس کی حکومتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت ایک قطرہ ہے۔ اور کتنا نادان ہے انسان، ایک قطرہ دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہا ہے، اور سمندروں جیسی جنت کے لیے فجر کی نماز میں نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اتوار کی رات تھی، یعنی سیٹرڈے نائٹ، ہفتے اور اتوار کے درمیان والی، میں فجر سے پہلے نکلا، سارے ایسے میں نے گیا تو سارے ہوٹلوں کے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے، لڑکے کھیل رہے ہیں، ہر طرف سے ٹریفک چل رہی ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جیسے کوئی رات۔ اور مسجد جب آیا تو مسجد میں چند لوگ، بازار بھرے ہوئے، ہوٹل بھرے ہوئے، مسجدیں خالی ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ ایک قطرے کے پیچھے زندگی لگا رہے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد اتنا افسوس ہوگا، اوہو ہم نے اپنی ساری زندگی ایک قطرے کے لیے لگائی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کتنے برس تک عیاشی کی تھی؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک دن تھا یا آدھا دن۔ 100 سال کی زندگی ایک دن یا آدھا دن لگے گی۔ یہاں کی عیاشی، یہاں کی سب کچھ بھول جائے گا، سب بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک شخص جو جہنمی ہوگا، جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور اس کو جہنم میں غوطہ دو۔ یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار، جہنمی ہوگا اور دنیا میں سب سے زیادہ عیاشی کی ہوگی، اس سے بڑا عیاش کوئی نہیں ہوگا، بدمعاش، فحاش، زنا، سود، شراب، جو گندگی ہوگی اس نے کی ہوگی، اپنی ہر خواہش پوری کی ہوگی، لوگوں کو قتل کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، اس نے جھوٹ بولا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، سود لیا ہوا ہوگا، رشوت لیا ہوا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا۔ صرف جہنم کے اندر ایک غوطہ دے کے فرشتے اس کو نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا حال ہے تیری عیاشی کا؟ تو وہ کہے گا ما مر بی نعمت قط، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں مجھے کوئی نعمت ملی ہے۔ اور وہ کہے گا ما رأیت فرحا قط، میں تو جانتا نہیں کہ خوشی کیا ہوتی۔ جہنم کی آگ کی ایک لپٹ اور ایک غوطہ ساری عیاشی کو بلا دے۔ یہ کیا زندگی ہے جس کے بنانے کے لیے انسان لگا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی فجر کی نماز کا وقت نہیں ملتا، کہ جی آنکھ نہیں جھکا سکتے، آنکھ نہیں جھکا سکتے، جنت کے لیے آنکھ نہیں جھکا سکتے، جنت کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، جنت کے لیے زنا کو نہیں چھوڑ سکتے، جنت کے لیے شراب کو نہیں چھوڑ سکتے، جنت کے لیے بے حیائی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک قطرہ ہے میرے بھائی۔ تو موت پر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا یہ دھوکے کی زندگی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ حالات آئیں گے اور عارضی ہوں گے، ہمیشہ نہیں ہوں گے، اصل آخرت ہے۔ تو انسان پر کوئی بھی حال آئے اس میں پریشان نہ ہو، ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، سارے دنیا کے لوگ مل کر ہمارا ایک ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر سارے لوگ مل کے ہم سے کوئی چیز چھیننا چاہیں
اور ہماری قسمت میں وہ نہ ہو وہ لے جائیں گے، ویسے چلی جائے گی، ویسے چلی جائے گی۔ کچھ عرصے پہلے یہ ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا پاکستان میں، تو وہ جس کمپنی کا جہاز تھا وہ لوگ تحقیق کر رہے تھے کہ کتنے لوگ تھے کیا تھا، تو ایک آدمی کا ٹکٹ تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جہاز میں گیا کہ نہیں گیا، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کے گھر فون کیا تو پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے، انہوں نے کہا گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہماری بات کراؤ۔ جب اس کے گھر میں گئے بات کرانے کے لیے، اس کے گھر والے تو بستر پہ مرا ہوا تھا، موت اس کی لکھی ہوئی تھی اسی وقت، جہاز میں نہیں جا سکا تو وہ گھر پہ مرا، وہ گھر پہ مرا، اور جس کی موت جہاز میں لکھی ہوئی تھی وہ وہاں مر گئی۔ ایک ایئر ہوسٹس جا رہی تھی اسی جہاز میں، تو وہ جانے سے پہلے اس کو چوروں نے راستوں میں لوٹ لیا اور اس کے پیسے بھی لیے، اس کا کارڈ بھی لے لیا۔ اس نے کہا یہ کارڈ تو میرے جہاز میں جانے کا ہے، یہ کیوں لے رہے ہیں آپ، اس سے آپ کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضرور لیں گے، وہ بھی لے لیا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچی، انہوں نے کہا آپ کو ہم نہیں داخل ہونے دیں گے جب تک کہ دوسرا کارڈ نہیں ملے۔ وہ گھر واپس آئی، اس نے خبر پڑھی کہ جہاز گر گیا، اس نے چوروں کا شکریہ ادا کیا کہ جان بچا لی، کارڈ نے میری جان بچا لی۔ تو دنیا میں کوئی ہمارا نقصان نہیں، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہماری مقدر کا ایک لقمہ کوئی ہم سے نہیں لے جا سکتا، نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی تو اس کے لیے جس نے چوری کی ہے، جس نے موبائل لے لیا، جس نے جھوٹ بولا، جس نے دھوکہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں نے ہمیں یہ کہا، حضرت خالد بن ولید سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ فلاں آدمی آپ کو یوں کہتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا کہتے ہو؟ اپنے اعمال نامے میں لکھوا رہا ہے، اپنے اعمال نامے میں لکھوا رہا ہے اچھائی برائی، مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے کہنے سے کیا ہوگا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے وہ لوگ ان کو برا بلا کہتے تھے، ایک آدمی ان کی غیبت کرتا تھا، تو امام صاحب ان کے لیے مٹھائی بھیجتے تھے، ان کے گھر مٹھائی بھیجتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ مٹھائی بھیجتے ہیں؟ کہاں، وہ اپنی نیکیاں دے رہے ہیں مجھے، میں اس تحفے میں مٹھائی بھیج رہا ہوں، خوش ہو دیتے، اور تو کوئی نیکی میرے پاس ہے ہی نہیں، وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، اس میں میرا کیا نقصان ہے، میرا کیا نقصان ہے؟ ہم اسی اس میں لگے ہوئے، اس نے مجھے یوں کہا، ہمیں کیا کہا؟ اس نے تو اپنے اعمال نامے میں لکھ دیا ہے، اس نے تو اپنی نیکیاں ہمیں دی ہیں، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، اور اس بیچارے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ نقصان تو اس کا ہو گیا جس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی ہے اس کا نقصان ہے، جس نے میری غیبت کی ہے اس کا نقصان ہے، جس نے مجھے نقصان پہنچایا نقصان اس کا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو؟ کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، اور اللہ ہمیں زیادہ دے رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ پورا ایک مہینہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، ہمارے گھر میں تو کوئی دن بغیر چولہے کے نہیں گزرا ہوگا، اور اللہ کے نبی کی روزی کیا تھی؟ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا شاگردوں نے کہ اماں جان کیا کھاتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ ایک نیک آدمی، نیک بیوی گھر کے اندر ہو، یہ جنت ہے، یہ گھر جنت ہے۔ وہ شوہر گھر آیا، بیوی نے دیکھ کے پریشانی کا اندازہ لگا لیا۔ جو عقل مند نیک بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کو دیکھ کے اس کے غم کو سہارا دیتی ہے، اس کے غم کو بانٹتی ہے، پریشانی کم کرتی۔ تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہنا ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بات تو ہے، آپ پریشان ہیں۔ کہ مسئلہ یہ کہ ابھی مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی ہے، تنخواہ ختم ہو گئی۔ بیوی کا واہ 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 واہ، اگر ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا، یہ تو وہ نعمت تھی جو نبی کے گھر میں آتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر کو زندگی میں پہلی مرتبہ حضور کے ساتھ مشابہت نصیب ہو جائے۔ واہ واہ، کیسی نیک عورت تھی، ایسی ایمان والی عورت ہو تو گھر جنت ہے، گھر جنت ہے۔
گھر جنت. اور اب ہمیں قرض لینا پڑے گا. اوہو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے اس طرح سے گئے کہ آپ مقروض تھے. آپ نے اپنی زرع ایک یہودی کے پاس رکھوائی کہ یہ لے لو اور مجھے جو دے دو. جو آٹے کی طرح سے، جو جیسے آٹا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہوتی. اس زمانے میں جو زیادہ کھائی جائے. چند سا چند کلو جو دے دو اور یہ یعنی میری زرع اپنے پاس رکھوا لو. اللہ کے نبی مقروض دنیا سے گئے. حضرت ابوبکر نے پیسے دیے اور آپ کا قرضہ چھوڑایا. اللہ کے نبی تو مقروض گئے دنیا سے. میں پریشانی کی کیا بات؟ نیک بیوی تھی، شوہر کو تسلی دی. ایک مرتبہ شوہر پریشان تھا تو بیوی نے پوچھا کیا پریشان؟ کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے. تو بیوی نے کہا کہ 50 سال تو گزر گئی زندگی اور اللہ نے گھر دیا ہوا ہے الحمدللہ. اب کچھ عرصے کے بعد اب تو قبر کے گھر کی فکر کریں، اب دنیا کی کیا گھر کی فکر کریں. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارا سامنے والا پڑوسی ہے یہ کہاں ہے؟ یعنی یہ تو قبرستان چلا گیا. اس کا گھر یہی ہے. یعنی یہ بھی قبرستان چلا گیا. یہ پڑوسی سب پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، محلے میں کوئی ایسا محلہ تو نہیں ہے کہ جس میں سب لوگ وہیں رہتے ہوں. وہ چلے گئے قبروں میں چلے گئے. مکان کا ہے، مکان یہی ہے. مکان کی کیا فکر کرنی ہے؟ مکان تو یہیں چھوڑ کے جائیں گے. فکر تو قبر کی کرنی چاہیے. نیک بیوی ہوگی تو وہ ایسے شوہر کو تسلی دے گی. پریشانی کی کیا بات؟ تو دنیا میں غم اور پریشانی غم نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے میری مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا. اللہ کے نیک بندوں پہ امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، حالات بگڑتے ہیں، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف حالات ہر جگہ آتے ہیں. گھروں میں ہر طرح سے حالات آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک درخت ہے اور درخت کی ٹہنی. درخت کی جو ایک درخت کا تنا ہے وہ کھڑا رہتا ہے ہمیشہ، اور ایک درخت کی ٹہنی ایسے ہوتی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے. وہ ادھر ہوا چلے تو ادھر ہوا چلے تو ادھر. آپ دیکھ رہے ہوں گے درخت کے پتے ایسے ہل رہے ہوں گے. تو مومن کبھی ادھر سے حالات آتے ہیں، کبھی ادھر سے آتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر میں سب بیمار ہو گئے. تو یہ تو دنیا ہے، یہ دنیا ہے. بیماری تو آئے گی، لیکن پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب اللہ کی طرف سے. سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کے ارادے سے آیا، اللہ کے فیصلے سے آیا. کوئی ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اس میں پریشانی کی کیا بات؟ تو مومن کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا یوں ہے جیسے کہ درخت کی ٹہنی ادھر ادھر ایسے ہوا سے وہ ہلتی رہتی ہے. اور فرمایا کہ منافق کی مثال جو ہے وہ تنے کی سی ہے. تنا ہوا چلے تنا نہیں ہلتا، لیکن جب آندھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تنے کو جڑ سے اکھاڑ دیتے. تو ایک دم اللہ کی پکڑ آئے گی اور منافق پکڑا جائے گا. منافق پر تکلیفیں نہیں آتی ہیں چونکہ کافروں پر تکلیفیں نہیں آتی ہیں. یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں اپنی مرضی اپنی خوشی سے نہیں رہتا. اس کو حالات آتے رہتے، مرضی کا کھانا نہیں، مرضی پہ جاگنا نہیں، مرضی پہ سونا نہیں، مرضی والی زندگی اس کی نہیں ہوتی ہے. وہ تو امتحان میں ہوتا ہے. اور کافر کے لیے جنت ہے. مزے کافر کرے گا اس دنیا میں، مسلمان نہیں کرے گا. مسلمان کے لیے مزے مرنے کے بعد. میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ دو فرشتے تھے. ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں کافر مر رہا ہے. مرنے سے پہلے وہ اس کو خواہش ہے مچھلی کھانے کی، تو ایک مچھلی لے جا کے اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ کھا لیں. اور دوسرے فرشتے سے کہا کہ جاؤ مسلمان کے گھر میں زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے اور وہ خواہش کرے گا کہ میں کھاؤں، اس کو گرا دو تاکہ وہ نہیں کھا سکے.
دونوں مریں گے۔ دونوں فرشتے گئے، وہ کافر کے گھر میں جا کے مچھلی ڈالی، اس نے بیوی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مچھلی کھانی ہے۔ مچھلی کہاں سے لے کر آئے؟ دیکھا ایک تالاب میں مچھلی پھرے، مچھلی مل گئی، اس کو پکا کے کھلا دیا، کافر مر گیا۔ اور مسلمان کی بیوی نے اس سے پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا زیتون کا تیل کھانا چاہتا ہوں۔ عرب جو ہے یہ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ تو وہ گئی باورچی خانے میں، دیکھا تیل گرا ہوا پڑا ہے، انہوں نے کہا تیل تو گر گیا ہے۔ واپس آئی تو شوہر بیچارہ اسی تمنا میں دنیا سے چلا گیا۔ اب دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، آپس میں پوچھا بھی تم کس لیے گئے، تم کس لیے گئے؟ دونوں نے حالات بتائے، کارگزاری سنائی۔ جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ ماجرا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں، کافر کو بھی اس کی اچھائی کا بدلہ دنیا میں ملے گا۔ یہ اللہ کا دستور ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ کافر کو بھی اس کی اچھائی کا بدلہ دنیا میں ملے گا۔ تو اس کی ایک نیکی باقی تھی، ہم نے کیا کیا کہ تکلیف لے کر آئے، وہ اس کی خواہش ہم نے پوری کر دی، وہ نیکی اس نے جو کی تھی اس کی خواہش ہم نے پوری کر کے وہ نیکی کا بدلہ اس کو دے دیا۔ اب جو وہ آخرت میں آئے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ہمارے عذاب کی۔ اور وہ جو دوسرا مسلمان تھا اس کو ہم جنت کا کوئی اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتے تھے، اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتے تھے، اس کے پاس نیکی نہیں تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو آزماتے ہیں کہ اگر وہ صبر کر لے، برداشت کر لے تو صبر پر ہم اس کو یہ مرتبہ عطا فرمائیں۔ لہٰذا ہم نے فرشتے سے کہا کہ اس کا تیل گرا دو تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو، اور ہم آخرت میں اس کی ساری خواہشیں پوری کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو 1 روپیہ دے دیں، یہ چند دنوں کے لیے ہے، پھر آپ سے ہم لے لیں گے۔ اور ایک آدمی کو آپ ارب روپے دیں اور کہ جی ہمیشہ کے لیے آپ کو کل ملیں گے ارب روپے، اور ہمیشہ کے لیے کون سا آدمی نفع میں جس کو ارب ملے، ہمیشہ کے لیے ملے؟ وہ 1 روپیہ تو اس کا کیا کام آئے گا؟ ایسی یہ دنیا ہے، یہ ایک قطرہ ہے، یہ عارضی ہے، یہ مختصر ہے، اور آخرت باقی ہے، ہمیشہ ہے۔ آخرت میں سب کچھ ملے گا، تو آخرت کو سامنے رکھ کر مومن زندگی گزارے کہ میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ آج آخرت کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارا، صبح سے شام تک کی ترتیب سوچیں۔ آج فجر کی نماز میرے سے چلی گئی، دفتر تو میں آج تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی، ذکر بھی کیا، اشراق کی نماز بھی گئی، سورہ یاسین بھی، تلاوت بھی، فجر کے بعد مشورہ یا تعلیم وہ بھی چلی گئی۔ اب دین کا کتنا بڑا نقصان ہوا، اور دفتر جا رہا ہوں، میں دکان جا رہا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں نادانی اور نہ سمجھ۔ دن بھر غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، بد نظری کی اور بدگمانی کی۔ حضرت سفیان ثوری بڑے محدثین میں سے ایک مرتبہ فرمانے لگے 5 مہینے تک میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، اٹھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے توبہ کی اللہ سے، اور کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا کیا تھا؟ کہتے ایک گناہ میرے سے ہوا، وہ گناہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان رو رہا تھا، میں نے کہا یوں ہی رو رہے، ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہے، دل میں کہا، زبان سے نہیں کہا، اس کو جا کے نہیں کہا، اپنے دل میں کہا۔ اس گناہ کی ایسی نحوست ہوئی کہ 5 مہینے تک تہجد کی توفیق چھن گئی۔ اور کوئی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دے تو یہ کتنی بڑی تکلیف۔ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے مسلمان کے عیبوں کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، یہ پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا، ذکر کا آخا کا بما یکرہ، جو بات مسلمان کو پسند نہیں ہے وہ بات پیٹھ کے پیچھے کرنا۔ اب کسی کو آپ کہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، کہ بھئی وہ عیب اس کے اندر ہے تبھی تو بیان کر رہا ہوں، وہ میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ آپ پیٹھ پیچھے کہتے میں تو اس کے منہ پہ بھی جا کے کہہ دوں گا، تو اگر منہ پہ جا کے کسی مسلمان کو ستائے تو یہ نیکی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔
منہ پہ جا کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی اب دن بھر میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, کتنے جملے ہم کس دیتے ہیں کسی پہ, فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے, اور ان گناہوں کا وبال ہم پر آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو. تو میرے محترم بھائیوں, یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے. یہ حالات یہاں پہ آئیں گے, مزاج کے خلاف, طبیعت کے خلاف حالات آئیں گے. یہ دنیا حالات کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی یوں ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ امتحان لیا جائے گا, امتحان لیا جائے گا اللہ کی طرف سے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. امتحان کی وجہ سے حالات آئیں گے مزاج کے خلاف, طبیعت کے خلاف. کبھی کوئی کیس کر دے گا, کوئی جھوٹ بول دے گا, خواہ بلا وجہ کہ کوئی آپ کے اوپر الزام لگائے گا, آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں, آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوگا. اب یہ امتحان, یہ آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب آپ اس آزمائش میں اللہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں, اللہ اس کو دیکھیں. تو اس دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس پر امتحان نہیں آئے. حضرت آدم علیہ السلام پہ کتنا بڑا امتحان آیا, جنت چھوڑ کر دنیا میں آنا پڑا. جنت کی زندگی اللہ نے لے کے دنیا میں بھیجا, امتحان کے لیے بھیجا. اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے غرق ہو گیا اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے اہل و عیال کو بچاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ اہل و عیال سے مراد جو ایمان والے ہیں, جو ایمان والا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہے. کتنا بڑا غم ہوا ہوگا نبی کو. اب یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس فیصلے پہ راضی ہوں, خوش ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ساری زندگی ایمان نہیں لے کر آئی. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. 40 سال اس سے پہلے اور 60 سال اس کے بعد. 1050 سال رہے. اگر 40 سال کی عمر میں بھی شادی کی ہوگی تو 1000 سال تک بیوی ان کے ساتھ رہی, مگر ایمان نہیں لے کر آئی. وہ کتنا غم ہوا ہوگا, کتنا غم ہوا ہوگا. روزانہ ان کو غم ہوگا اور کتنی دعائیں انہوں نے کی ہوگی کہ اللہ میری بیوی کو ہدایت دے دے. اب یہ امتحان تھا. حضرت نوح علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے. اللہ کے نبی نے اپنے چچا پہ کتنی محنت کی, بڑی محنت. جب آخری سانس چل رہے تھے آپ علیہ السلام پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کہ چچا صرف میرے کان میں ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں قیامت میں آپ کے لیے سفارش کروں گا. تو ابو جہل بدبخت اور دوسرے جو ان کے دوست تھے وہ پہنچ گئے تھے. دیکھیں برے دوست انسان کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. ایک نوجوان میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا, وہ گاڑی چلا رہا تھا. اس نے نسوار لی. میں نے پوچھا یار کتنے سالوں سے نسوار کھا رہے ہو؟ 20 سال ہو گئے. میں نے کہا یہ تو نسوار تو یار کینسر ہے. ہمارے اپنے خاندان کے 2 سگے عزیز وہ صرف نسوار کھاتے تھے, ان کو کینسر پہ وہ مرے. اتنی تکلیف تھی ان کو میں بتا نہیں سکتا. منہ بند ہو گیا تھا کینسر کی وجہ سے. تو وہ یہاں سے یا ادھر سے پائپ ڈالتے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد وہ پائپ گل جاتا تھا, پھر دوسرا پائپ ڈالتے تھے. اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. ایک کینسر کا مریض میں نے دیکھا, وہ کینسر باہر آ گیا تھا. یہ ساری جگہ پیپ سے بدبو سے بھری ہوئی تھی. توبہ توبہ توبہ. اس کے گھر والے مجھے لے گئے کہ مولانا دعا کریں کہ یہ اللہ کے پاس چلا ہے, یہ اللہ کے پاس چلا ہے. اتنی سخت اذیت میں بتا نہیں سکتا آپ. میں نے کہا یار یہ تو یار کینسر ہے, یہ کیوں آپ کرتے ہیں ایسے, کیسے آپ نے شروع کی؟ کہنا میں 5ویں کلاس میں تھا, میرا ایک دوست تھا وہ کھاتا تھا. اس نے ایک دن مجھے کہا یار تم لے لو یار. کہا جی مفت میں اس نے نسوار مجھے کھلا دی, اور 20 سال سے میں پیسے بھی دے رہا ہوں, صحت بھی جان بھی, اور عادت ہی نہیں چھوٹتی ہے. کیا کروں؟ دیکھیں ایک برا دوست کہاں لے کے جاتا.
جس نے نسوار کی چٹکی پہلے دن کھلائی، جس نے پہلے دن پان کھلایا تھا، چالیاں کھلائی تھی، جس نے پہلے دن سگریٹ پلائی تھی، اب ساری زندگی انسان اس کا غلام ہے، وہ اس کی مان رہے، اسی پر مر جاتے ہیں۔ کینسروں سے لوگ مر رہے ہیں۔ کراچی میں جو ہے 2 لاکھ لوگ کینسر کے مریض ہیں اس وقت۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ وہاں کرن اسپتال میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کرن اسپتال کھلا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، کوئی مہینوں میں کوئی مریض آتا تھا، اب تو کوئی ایسے بھرا پڑا ہے اسپتال کینسروں سے، گٹکا، پان، سگریٹ، چھالیاں۔ مجھے خود ایک بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ چھالیاں کینسر کا سبب ہے، یہ چھالیاں، یہ تمباکو، یہ سب چیزیں یہ کینسر ہیں، یہ اپنے آپ کو خود جلا رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنے پیسوں کو آگ لگائے، اسے لوگ کیا کہیں گے؟ دیوانہ۔ اپنے پیسوں کو آگ، اپنی صحت کو آگ، اپنے گردے کو آگ، اپنے جگر کو آگ، اپنے پھیپھڑوں کو آگ، اپنے دماغ کو آگ، اپنے معدے کو آگ۔ یہ نادان نہیں ہے، اس سے بڑی کیا نادانی ہوگی؟ اور ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہو جائے گا، آپ کا دماغ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے تھے؟ کہنے میں شراب پیتا تھا، چرس پیتا تھا۔ تو شراب اور چرس یہ دماغ کو ختم کر دے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ نہیں بچ سکتے، آپ ختم ہو گئے، اندر سے آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے شراب سے، یہ اندر سے ختم کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی۔ تو اب یہ کیوں؟ ایک برے دوست کے ساتھ ایک دن گزارا اور ایک دن میں اس نے آپ کو ایک چٹکی کھلائی، ایک سگریٹ کا کش دے دیا آپ کو، ساری زندگی کے لیے آپ کی زندگی گئی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ برا ماحول، برے ماحول سے بچیں میرے بھائی۔ کسی ایسے دوست کے ساتھ نہ بیٹھیں جو ان چیزوں کا عادی ہو۔ اسے کہو بھائی ہماری اور آپ کی دوستی ختم ہے آج سے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کینسر ہو، ہمیں کینسر ہو، ہم ملیں گے یہی چیزیں کریں گے، گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، دونوں جان خراب ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کے چچا جنہوں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، آپ نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا موت پہ ڈر گئے، اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا۔ تو اندر سے وہ جاہلیت ابھر آئی، نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور موت کا فرشتہ لے گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا، اللہ نے آیتیں اتاری، انک لا تہدی من احببت، اے محبوب ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی پر کوئی احسان کرتا، آپ ساری زندگی اس کو یاد رکھتے، آپ کتنے چچا کے احسانات آپ پر تھے، یہ غم آپ نے سہا، برداشت کیا۔ یہ دنیا غموں کی جگہ ہے، خوشیاں نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ اگر خوشی کبھی آ جائے تو سوچے کہ کیسے آ گئی، یہ سوچے کہ کیسے آ گئی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا میں لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اگر کسی سے کوئی خیر ملے تو یہ سوچیں کہ یہ کیس کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ نہ تو آپ کو لوگ دکھ پہنچائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، مصیبت دیں گے، حالات آئیں گے، آپ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یہی آزمائش، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کی فکر کر رہے ہیں اور اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کلمہ پڑھ لو۔ ابا جان نے کہا میں تو تمہیں پتھر مار کے ختم کر دوں گا، اور باپ بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے، بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے۔ نبیوں نے اس کو برداشت کیا۔ تو اس دنیا میں حالات آئیں گے، کس کی طرف سے آئیں گے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ بس جس نے اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے، بہت جلدی معاف کرنے والا ہے۔ ایک قطرہ اس کے پاس سمندروں کی طرح سے پانی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک قطرہ ندامت کا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ کروڑوں برس کی آگ جو جلنے والی تھی، ایک ندامت کا آنسو، توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ اتنی قیمتی ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ ایسا کریم ہے،
بعض اوقات آدمی توبہ کرتا ہے، پھر خیال آتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے. تو اللہ تعالیٰ نے پیار سے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اب اگر اور انسان کے اندر ندامت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے. چل تیرے گناہوں کو بھی میں نیکیوں سے بدل دوں گا، تو توبہ تو کر، معافی تو مانگ لے. تو گناہوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نیک ماحول، نیک صحبت. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام دیا ہے. اس نیک ماحول میں جڑے رہیں، اپنے اوقات اللہ کے راستے میں ضرور لگائیں. سالانہ چلہ ہے، اپنا سروزہ ہے، اپنا گشت ہے، مقامی تعلیم ہے، شب جمعہ ہے، منگل کا جوڑ ہے، اس میں ناغہ نہیں کریں، اس سے بہت نقصان ہو جائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ جاتے تھے، حضرت فرماتے تھے جس کو اللہ نے تبلیغ میں وقت لگانے کا موقع دے دیا اب اس کے کام بگڑیں گے اگر وہ تبلیغ میں نہیں لگے گا، گشت میں نہیں جڑے گا، رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، سروزے میں نہیں جائے گا، پریشانی آ جائیں گی. یہ اس لیے آئیں گی کہ اللہ کی طرف رجوع کر اور انفرادی اپنے اعمال کا اہتمام کر. رات کا رونا، دعائیں، ذکر، تلاوت، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، اس میں لگا رہے تاکہ اس سے انشاءاللہ ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. اور نیک ماحول، نیک صحبت کی برکت سے، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. ہندوستان میں جو مشائخ گزرے ہیں ان میں سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ ان سے اللہ نے بڑا کام لیا اور 15 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی. 15 لاکھ لوگ، اور کتنے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان کو دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے لوگ. اور 15 لاکھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ آ کے توبہ کی. حضرت کو دیکھتے تھے، کہتے تھے بس حضرت ہماری توبہ. ایسے بڑے اللہ والے گزرے. پھر اس کے بعد جو بزرگ گزرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ بڑے بڑے مشائخ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ سے بیعت. حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت گنگوہی سے بیعت کی، حضرت شیخ الہند سے بیعت کی، حضرت سہارنپوری سے بیعت کی. اور حضرت گنگوہی اور حضرت سہارنپوری یہ دونوں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے یعنی ان سے تعلق تھا. اب یہ سارا سلسلہ حضرت حاجی صاحب کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کس وجہ سے دیا کہ اللہ نے ہندوستان کو علم کا مرکز بنایا، احادیث کا مرکز بنایا. وہاں سے علوم ساری دنیا میں پہنچے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے اللہ کا نام ساری دنیا میں پہنچا. وہاں سے تبلیغ ساری دنیا میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے ساری دنیا میں پہنچائی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے اور 2-2.5 سال کے تھے تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں آئے، تھانہ بھون کے. تو ان کے والد ان کو لے کر آئے، حضرت کی گود میں بٹھایا کہ حضرت ان کے لیے دعا کریں کہ یہ اللہ والے بن جائیں. انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا. اللہ والوں کی صحبت، ان کی برکت، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اللہ والوں کی صحبت اگر انسان کو مل جائے، انسان کہاں سے کہاں پہنچتا. اس لیے میرے بھائیوں، ان اعمال کا اہتمام اس ماحول میں جڑا کرے. میں نے وہاں سے بات شروع کی تھی کہ وہ بھائی بڑا پریشان تھا. میں پریشانی کی کیا بات، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. بس یہ یاد ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. ہم اعمال میں لگے رہیں، ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، معافیاں مانگیں، توبہ کریں. اللہ پاک ناراض ہیں. اس وجہ سے میرے دیکھو پچھلے سال سے بیت اللہ بند ہے، لوگ نہیں جا پا رہے. حج ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا، عمرہ بند ہے. اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. اللہ بہت ناراض. اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. یہ تو رونے کے دن ہیں، رو کے اللہ کو منائیں. ہر مسلمان سے توبہ کریں.
ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے ہیں ہر مسلمان سے توبہ کرائیں اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی طرف اس کو لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ